بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ماہ محرم الحرام ہم سب کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنے کلام پاک میں حرمت والے مہینوں میں شمار فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ اکثر و بیشتر اوقات باہم لڑائی، قتل و قتال اور جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے۔ معمولی باتوں پر برسوں تک باہم دست و گریباں رہنا یہ ان کا مزاج تھا۔ لیکن جب حرمت والے مہینے آ جاتے تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے اور اختلاف سے بچانے کی کوشش کرتے اور باہمی قتل و قتال سے اپنے ہاتھوں کو روک دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ راہ چلتے ہوئے جو قافلے لوٹ لیا جایا کرتے تھے وہی قافلے حرمت والے 4 مہینوں میں امن و امان کے ساتھ گزر جاتے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ حرمت والے 4 مہینوں میں جو تجارت کی جاتی اور اس سے جو نفع حاصل ہوتا وہی بقیہ 8 مہینوں میں بھی استعمال ہوتا، جن 8 مہینوں میں قافلوں کا راہ چلنا دشوار ہو جاتا۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، لائق احترام، قابل تعظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد پورے سال کے جتنے بھی روزے ہیں ان تمام روزوں میں سب سے افضل روزہ وہ ہے جو محرم کے مہینے میں رکھا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل۔ پورے 12 مہینوں میں کسی مہینے کو اللہ کا مہینہ نہیں کہا گیا، لیکن محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ آپ نے قرار دیا۔ پھر اس مہینے میں آج کا دن یعنی 10 تاریخ کا دن جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، بعض لوگ یوم عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ یوم عربی کی زبان کا لفظ ہے، یوم کے معنی بھی دن ہے، اور اردو میں اسی کو دن کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یوم عاشورہ کا دن، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے آج یوم آزادی کا دن ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیش نظر کے سامنے، پیش نظر بھی وہی ہے کہ سامنے بھی وہی ہے۔ تو یوم عاشورہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عاشورہ کے دن
جو روزہ رکھا جائے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ روزہ دار کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے بڑی تعداد میں مسلمان الحمدللہ عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ احادیث میں یہ فضیلت بھی ملتی ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں روزانہ کے بقدر کچھ اضافہ کر دیا جائے، جس کو دسترخوان وسیع کرنا کہتے ہیں، جس کو اپنے اہل و عیال کے نفقے اور اخراجات میں اضافہ کرنا کہتے ہیں۔ گرچہ کہ وہ روایات بڑی کمزور ہیں جس میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ ایک ہی فضیلت والی بات کئی کمزور روایتوں میں بھی بیان کی جائے تو وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے، اور چونکہ ان کمزور روایتوں سے کوئی حلال و حرام کا حکم ثابت نہیں ہو رہا ہے، بس ایک فضیلت کا حصول ہے، اس لیے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ روزے کے ساتھ ساتھ اہل و عیال کے اخراجات میں، خرچ میں اور نفقے میں روزانہ کے بقدر و کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اب اضافے سے مراد یہی نہیں ہے کہ آدمی 2 کے بجائے 4 فٹ کا دسترخوان پھیلا دے اور 4 کے بجائے 8 طرح کے کھانے بنا لے، بلکہ خرچ میں اہل و عیال کا کپڑا بھی شامل ہے، اہل و عیال کو روزانہ دی جانے والی جیب خرچ بھی شامل ہے۔ تو جو روزانہ خرچ دیا جاتا ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا تو بھی اس فضیلت کا حصول ہو جائے گا۔ کل ملا کر ماہ محرم الحرام کے متعلق احادیث میں بس یہ 2 باتیں ملتی ہیں، ایک تو رمضان میں محرم میں روزوں کی فضیلت، بطور خاص یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت، اور دوسرے اہل و عیال کے خرچ میں کچھ اضافہ۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں مسلمانوں نے، صرف ہندوستان کے مسلمانوں نے نہیں، پورے عالم کے مسلمانوں نے اس مہینے میں ایسے ایسے اعمال شروع کر رکھے ہیں جن کا قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کے طریقے سے اور تابعین کی تعلیمات سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہی سارے کاموں کو یہ سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے کہ ان کاموں کے کرنے پر اجر و ثواب ملے گا، آخرت میں نجات ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا قرب حاصل ہوگا۔ حالانکہ جب یہ سارے کام دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تو ان پر اجر و ثواب کا حصول تو دور کی بات ہے، الٹا گناہ لازم آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اب کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس دین میں اپنی جانب سے کوئی اضافہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے اس دین میں جو کوئی نئی بات لے کر آئے گا جس کا اس دین سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس کی بات مردود ہے۔ ایسا شخص بھی مردود ہے جو اللہ کے دین میں کوئی اضافہ کرنا چاہے۔ اور بدعت، خرافات اور بے بنیاد کاموں کو دین کا عنوان دے کر ان کو انجام دینا، یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پیش کریں گے۔ لوگ آتے رہیں گے اور آپ کے ہاتھوں جام کوثر پیتے جائیں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ فرشتے آپ کو بتائیں گے اللہ کے رسول جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان لوگوں نے آپ کے دین میں اضافہ کیا، بے بنیاد باتوں کو آپ کے دین کا عنوان دے کر اس پر یہ عمل کرتے رہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنیں گے تو ناگواری اور غصے کے ساتھ آپ خود ان سے کہیں گے سحقن سحقن، مجھ سے دور ہو جاؤ اور میری نگاہوں سے دور چلے جاؤ۔ آپ بتائیے اس موقع پر جب جام کوثر کی ضرورت ہوگی، جب آپ کی شفاعت کا ہر امتی متمنی اور ضرورت مند ہوگا، ایسے موقع پر ان چیزوں سے محرومی انسان کے لیے کتنے بڑے خسارے اور نقصان کا سبب ہوگا۔ بدعات اور خرافات کو انجام دینا اور دین کے متعلق بغیر علم حاصل کیے عمل کرنا، یہ انسان کو جنت سے دور اور دوزخ سے قریب لے جانے والا عمل ہے، اور اس کا نقصان اور خسارہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب انسان سارا کام کر چکا ہوتا ہے اور پھر اسے علم ہوتا ہے کہ اس نے جو کیا وہ غلط تھا۔ قرآن میں اس کو بڑا خسارہ کہا گیا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑے خسارے اور نقصان میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع اور برباد ہو گئی، اور وہ یہی گمان کرتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں۔ اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اہل خانہ کا قرب چاہتا ہے، شفاعت کا متمنی، جنت کا مستحق ہونا چاہتا ہے، تو اسے اس راہ پر چلنا ہوگا جو راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اہل بیت نے بتلائی، اور وہ راہ ہے سنت کی راہ، وہ راہ ہے شریعت کی راہ۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو جنت تک لے جا سکے۔ بدعت اور خرافات کے راستے پر چلنے والے اور یہ گمان کرنے والے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں اور ہم جنت کی راہ پر جا رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کو مغرب کی سمت جانا ہو، وہ مشرق کی طرف جانے والی سواری پر سوار ہو جائے اور یہ سمجھے کہ میں اپنی منزل پہنچ رہا ہوں۔ میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں، یہاں سے منماڈ ریلوے اسٹیشن قریب ہے۔ جب آپ کو ممبئی جانا ہو تو مغربی سمت جانے والی ٹرین پر آپ کو سوار ہونا ہوتا ہے، اور دہلی جانا ہو تو مشرق کی سمت جانے والی ٹرین پر آپ سوار ہوتے ہیں۔ دونوں مخالف سمتیں۔ اب ایک شخص وہ دہلی کی طرف جانے والی ٹرین پر سوار ہو گیا، حالانکہ اس کو جانا تھا ممبئی۔ بہرحال اوپر والی سیٹ جو برتھ ہوتا ہے وہ اس پر بیٹھ گیا، ٹرین چل پڑی۔ نیچے کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ بیٹا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ مسافر ایک دوسرے کا رخ پوچھتے ہیں۔ تو ٹرین جا رہی تھی دہلی، نوجوانوں نے کہا کہ ہم لوگ کو دہلی جانا ہے۔ تو یہ آدمی سوچنے لگا کہ مجھے تو ممبئی جانا ہے، ان نوجوانوں کو دہلی جانا ہے، اور میں تو صحیح گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ اس نے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اب بھی اس کو موقع تھا کہ ان لوگوں سے پوچھ لیتا، لیکن اس نے بدعتی شخص کی طرح اپنے دماغ کا استعمال کیا۔ بدعتی شخص کیا کرتا ہے؟ برسوں سے دیکھ رہا ہے، وہ میرے دادا وہ کرتے تھے، میرے ابا بھی وہ کرتے تھے، وہ فلاں بھی وہ کر رہے ہیں، میں بھی وہی کروں گا۔ غلط ہوتا تو وہ لوگ تھوڑی نہ کرتے۔ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا جو مشرکین کہا کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے نیچے کے لوگ دہلی جا رہے ہیں، اوپر والا ممبئی جا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا ہاں اب بات سمجھ میں آئی، یہ 21ویں صدی ہے اور سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ اب سائنس نے اتنی ترقی کی، ٹیکنالوجی کا ایسا دور آیا کہ وہ ٹرین ایجاد ہوئی ہے کہ نیچے بیٹھنے والا دہلی پہنچے، اوپر بیٹھنے والا ممبئی پہنچے۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے سو گیا۔ آپ بتائیے وہ کہاں پہنچے گا؟ تو دین کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، راہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر، بدعات اور خرافات کی راہ پر چل کر
یہ سمجھنے والا کہ میں جنت کی راہ پر جا رہا ہوں ایسا ہی ہے جیسے یہ شخص ہے۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام۔ تو یہ ہو رہا ہے آج مسلمان دین کی صحیح شکلوں پر اس جذبے کے ساتھ عمل نہیں کرتے جتنا دین کی بگڑی ہوئی شکلوں پر عمل کرتے، بے بنیاد باتوں پر عمل کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے فجر کی نماز میں کوتاہی کرنے والے بھی پوچھتے ہیں کہ عاشورہ کی نماز کتنے بجے؟ عاشورہ کی نماز کتنے بجے؟ عام طریقے پر دعا کا اہتمام نہ کرنے والے وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا وہ عاشورہ کی دعا ہے نا، وہ ذرا سا لکھ کر دے دو مجھ کو پڑھنی۔ کون سی عاشورہ کی دعا، کون سی عاشورہ کی نماز جس کا پتہ، جس کا وجود نہ عہد نبوی میں تھا، نہ عہد صحابہ میں تھا، نہ تابعین کے دور میں تھا، لیکن دین کے فرائض پر عمل کرنے والے، دین کے فرائض پر عمل نہ کرنے والے ان بے بنیاد باتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ نہا دھو کر اجلے کپڑے پہن کر جاتے ہیں عاشورہ کی نماز پڑھنے کے لیے، عاشورہ کی دعا کا اہتمام کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے دین کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل کر دیا تھا۔ اگر اس دین میں ان باتوں کا وجود ہوتا تو اللہ کے رسول خود بھی انجام دیتے، صحابہ کرام بھی کرتے، تابعین بھی کرتے۔ اور ہمارے لیے یہی محترم شخصیات اور یہی ہستیاں نمونہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا آمنو کما آمن الناس، جیسے وہ ایمان لے کر آئے تم بھی ایمان لاؤ۔ اور جن کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور تم ان سے اور یہ اللہ سے راضی۔ اور جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی راہ پر چل پڑو گے کامیاب ہو جاؤ۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے شارٹ کٹ، کوئی ایسا راستہ بتاؤ شارٹ کٹ جنت تک لے کر چلا جائے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ چند اعمال ہیں، اور گمراہ کرنے والے لوگ، بے بنیاد باتیں معاشرے میں پھیلانے والے ایسی ایسی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ سال بھر میں یہی دو چار اعمال کر لیے جائیں، مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ عاشورہ کا روزہ آپ رکھو گے 1000 حج کا ثواب، 1000 عمرے کا ثواب، 1000 حاجیوں کا ثواب، 1000 شہیدوں کا ثواب، 1 سال کے گناہ معاف، اور ساری بے بنیاد باتیں لگا کر چلائے جا رہے ہیں۔ اور لوگ اس کو علماء سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، اس کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جو کرنا تھا وہ تو کر نہیں رہے ہیں، تو لازمی نتیجہ یہ آتا ہے کہ جب انسان کرنے والا کام چھوڑ دیتا ہے تو نہ کرنے والے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ لازمی بات ہے۔ آپ اچھی بات نہیں کرو گے زبان سے بری بات نکلے گی، آپ صحیح جگہ نہیں دیکھو گے غلط جگہوں پر نگاہ پڑے گی، آپ مال کو صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرو گے لا محالہ مال غلط جگہوں پر خرچ ہوگا، کرنے والا کام نہیں کرو گے نہ کرنے والے کام میں مبتلا ہو جاؤ، یہ لازمی بات ہے۔ تو جو لوگ بدعات میں مبتلا ہے تو وہ صحیح کاموں سے دور ہوتے ہیں، غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور بچے تو بچے، بوڑھے تک، جوان تک، معصوم بچوں تک ان ساری خرافات میں مبتلا ہے۔ ہم لوگوں نے ایک نظام بنایا ہے کہ ایک ساتھ علماء کرام مشترکہ طور پر ہر ہفتہ 40، 50، 60 مسجدوں میں ایک عنوان پر بیان کرتے ہیں، تاکہ جو جمعہ کے موقع پر بات کہی جاتی ہے وہ مؤثر ہو سکے۔ الحمدللہ اس کے بڑے اچھے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آج بھی تقریباً 45 مساجد میں اسی ایک موضوع پر بیان ہو رہا ہے، گزشتہ ہفتے 55 مساجد میں اسی موضوع پر بیان ہو رہا ہے۔ تو لوگ ہم لوگوں سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں موضوع پر بیان کیجئے اور کروائیے۔ تو ابھی صبح میسج آیا کہ محرم کے موقع پر لوگ اپنے بچوں کو کھلونا دلاتے ہیں، اس میں بندوق بھی دلاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے وہ بندوق لا کر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، کسی بکری کو مار رہے ہیں، کسی کتے کو مار رہے ہیں، کسی بوڑھے آدمی کو مار رہے ہیں۔ گزشتہ سال ہمارے اپنے شہر میں ایک بچے کی آنکھ پھوٹی، اس بنیاد پر 2 دن تک جھگڑا چلتا رہا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ محرم کے مہینے میں زمانہ جاہلیت کے مشرکین جھگڑوں سے رک جایا کرتے تھے، لیکن اس مہینے میں مسلمان وہ کام کرتے ہیں جس سے جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔
اپنے بچوں کو بندوق جیسا کھلونا دیتے ہیں، بچے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس مہینے میں کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام، نیک عبادات کا اہتمام، نیک کاموں کا اہتمام، یوم عاشورہ پر روزہ اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کا اہتمام، اور اس مہینے میں اگر کچھ کرنا ہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے ان کی زندگی کیا تھی جس کی وجہ سے اللہ نے رہتی دنیا تک ان کے نام کو باقی رکھا، کیا ان کا عمل تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرات حسنین یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے متعدد مرتبہ مدینے سے پیدل چل کر مکہ پہنچ کر حج کیا ہے۔ آج ان کے نام لیوا اپنے گھر سے مسجد پیدل تک نہیں پہنچتے، کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے ساتھ پیدل چل کر قبرستان نہیں پہنچتے، یہ مزاج بن چکا ہے۔ تو ان کا مزاج معلوم کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی کیا تھی۔ سب سے بڑی ان کی نشانی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا خلاصہ ایک جملے میں اگر میں کہوں تو وہ یہ تھا کہ میرے نانا کا لایا ہوا دین محفوظ رہے، اور میرے نانا کے دین پر عمل کیا جائے، اور دین کے خلاف جو باتیں انجام دی جا رہی ہیں، جو فسق و فجور معاشرے میں پھیل رہا ہے، جو گناہ عام ہو رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف اپنی شہادت پیش کی۔ وہ سمجھتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، وہ ولایت کا مستحق نہیں ہے، ایسا شخص جب دین کا ذمہ دار اور مسلمانوں کا حکمراں بنے گا تو فسق و فجور میں اور گناہ میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا ہے اور اپنی جان پیش کی۔ اگر کچھ کرنا ہے تو ان کی اس صفت کو اپنانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین میری زندگی میں صحیح طریقے پر باقی رہے، میرے گھر میں وہ دین زندہ رہے، میرے خاندان اور معاشرے میں وہ دین باقی رہے، اور اس میں غیر ضروری چیزوں کا اضافہ نہ ہو، اور دین کے ہر حکم پر عمل کیا جائے کہ میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچے اس دین کے کسی حکم کو توڑے نہ اور کسی حکم سے منہ نہ موڑیں، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ کہنے والے نے کہا نا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ ناش جگر گوشہ بطول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزاد یہ حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ پیغام ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ اور شاعر نے ان لوگوں کو بھی بڑے سخت انداز میں کہا جو ماہ محرم میں غیر ضروری کاموں کو انجام دیتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو شاعر نے ان لوگوں سے بھی کہا، محرم میں دھوم دھام منانے سے فائدہ، دنیا کو ایک تماشا دکھانے سے فائدہ، سچ ہے اگر یہ قول کہ مرتے نہیں شہید، پھر ان پہ کوئی مرثیہ گانے سے فائدہ، حسنین کے نقوش قدم پر بھی چل کبھی، ماتم کا صرف ڈھونگ رچانے سے فائدہ۔ کہ اگر کچھ کرنا ہے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو اور ان کے نقش قدم کو اختیار کرو، تو جیسے اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ نے ان کی شان بیان کی اور اللہ نے رہتی دنیا تک ان کے نام کو باقی رکھا، اللہ وہی عزت و سرفرازی سے تمہیں بھی نوازے گا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرات اہل بیت، حضرات حسنین، تمام صحابہ کرام، بطور خاص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے جیسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ راہ مستقیم سے گمراہ ہو چکے ہیں اور بے بنیاد کاموں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی نیک ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو ان تمام باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔